اطاعت ہی مقصود تھی تو قرآن پاک میں غور و فکر کا حکم اتنی بار کیوں آیا ہے، اور صوفیوں کی زندگی میں غور و فکر کا دخل کس حد تک ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، ماضی کو دیکھنے کی صلاحیت دی، حال میں اپنے سراؤنڈنگ میں تبدیل کرنے کی اہلیت دی، مستقبل میں جھانکنے کی اہمیت دی، صلاحیت دی۔ یہ کس لیے تھا؟ کیونکہ اس نے آپ کو خلیفۃ الارض بنایا۔ اگر صرف سمپل اطاعت مقصود ہوتی کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، بچے پیدا کر لو اور مر جاؤ، تو پھر ان صلاحیتوں کا وجود کیوں تھا؟ کیوں دیے مالک نے اتنی عظیم صلاحیتیں؟ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیتیں دیں کہ جو دنیا میں آج کتنی بڑی تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ غور و فکر کے بغیر ممکن تھی؟ اور قرآن کی پہلی آیت جو اتری وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، کہ پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، یعنی کہ سائنس کو پڑھ جس میں غور و فکر ہے۔ اور سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ اللہ کے وہ ہیں جو اللہ کہتا ہے کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، پروڈکشن، جو کچھ میں نے کریٹ کیا، جو کچھ میں نے بنایا، میں کریٹر ہوں، تاکہ تو اس کی نقل کر سکے، اس میں سے امینڈمنٹ کر سکے، اس میں سے چیزیں نکال سکے۔ آج لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور یہ غور و فکر کے بغیر کیا ممکن ہے؟ جتنے گریٹ صوفی ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے فارمولے اور گر سکھائے ہیں، چیزوں کو اپنانے کا گر سکھایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، منجنیق آپ نے استعمال کروائی کہ جو قلعوں پر پتھر مارنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، لوگوں کو قلعے میں پہنچانے کے لیے ایک چارپائی ٹائپ چیز بنائی اور رسیوں سے کھینچا گیا، جیسے آپ کے یہاں چین کپی ہوتی ہے۔ خندق کھدوائی، آپ کو پاجامہ پیش کیا گیا، آپ نے پاجامہ پہنا، عرب میں نہیں پہنتے تھے۔ تو یہ غور و فکر۔ اور پھر غار حرا میں آپ کی زندگی، مکہ میں جتنا عرصہ آپ رہے، غار حرا میں پورا مہینہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ٹھہرتے، غور و فکر کرتے۔ آپ کو اعتکاف دیا گیا غور و فکر کے لیے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، کہاں جائے گا، تیرا پرپس کیا ہے، تجھے بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اطاعت آپ کو اس لیے بتائی گئی کہ اطاعت میں آپ کا تحفظ ہے۔ اگر آپ اطاعت نہ کریں گے، باغی ہوں گے، تو عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گے، بے چینیاں، پریشانیاں، الجھنیں، بیماریاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ آپ کی پروٹیکشن کے لیے آپ کو اطاعت کا کام دیا گیا، ورنہ اطاعت کرنے سے کیا اللہ بڑا ہو جائے گا؟ اللہ تو جو ہے سب کچھ ہے۔ وہ اطاعت آپ کے بینیفٹ کے لیے کی گئی تاکہ اطاعت کرنے والا زندگی سکون سے گزارے گا، اطمینان کی زندگی گزارے گا، جو بغیر اطاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ مگر غور و فکر زندگی کے پہیے کو آگے چلانے کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے کچھ رہنمائی چھوڑ کر جانے کے لیے آپ کو غور و فکر کا راستہ دیا گیا۔ یہ غور و فکر ہی ہے جس نے دنیا میں اتنی تبدیلی لے آئی، ورنہ چڑیے، کبوتر، چیلیں، کوے ویسے ہی گھونسلے بنا رہے ہیں، ویسے ہی چگتے ہیں، ویسے ہی بچے پیدا کرتے ہیں، ویسے ہی انڈے دیتے ہیں جیسے لاکھوں سال سے کر رہے تھے۔ انسان کے ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ یہ چینج تبھی ممکن تھی جب وہ غور و فکر کر سکتا تھا، یا اس کو دعوت دی گئی غور و فکر کی۔ ابھی بھی اصلی بندے وہی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا۔ یہ سب کچھ جو کتنا کرشمے ہیں اور جتنی کریشن ہے اور جتنے پروڈکشن ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ آ جائے، جو غور و فکر کرے۔ اب یہ دیکھیں نا، لائٹیں جل رہی ہیں، بلب جل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ غور و فکر کے بغیر ممکن ہو گیا۔ ہماری بدنصیبی ہے، ہم بجائے اس کے کہ قرآن میں غور و فکر کرتے، ہمیں بتایا گیا اس کا اتنا ثواب ہے، ثواب ہماری غور و فکر کو کھا گیا ہے۔ تو اس لیے غور و فکر جو ہے وہ ہم آپ کے زندگی کا حصہ ہے، قرآن کا حکم ہے، اور اطاعت آپ کے اپنے بینیفٹ میں آپ کا تحفظ ہے۔ اللہ ہمیں غور و فکر کا عادی بنا دے اور
ہم اس پر ثنائی پر اللہ کی غور کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو جنت میں رکھا، کیوں؟ تاکہ جب یہ دنیا میں جائیں تو اس دنیا کو جنت کی نظیر بنا دیں، ان کے پاس مثال موجود ہو۔ یہ بھی غور و فکر کا حصہ ہے، ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمارے ماں باپ کو جنت میں کیوں رکھا۔